بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم انہیں دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی آفتیں بھیجیں گے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجیں گے، بڑی مصیبت سے پہلے چھوٹی مصیبت بھیجیں گے۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ قیامت ہے۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور یہ آفتیں، یہ عذاب، یہ سونامی، یہ طوفان، یہ بجلیوں کا گرنا، یہ ٹڈی دل کا آنا، یہ کیا ہے؟ چھوٹی آفتیں ہیں، چھوٹے عذاب ہیں۔ کس لیے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تاکہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ رشتہ جو کمزور ہوا تھا وہ دوبارہ طاقتور ہو جائے، اور انسان اس کائنات کے نظام کے اندر غور و فکر کر کے اللہ سے قریب ہو جائے۔ یہ قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے اندر ہمیں بہت کچھ بتایا بھی ہے، جس سے ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو تسکین ملتی ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، انسان اسے اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے راضی نہ ہو، بلکہ انسان روتا رہے اور انسان شور کرتا رہے، واویلا کرتا رہے، تو فرمایا اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو حالات ہم پہ چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم صرف رونا رو رہے ہیں، یا ہم ان حالات کو اللہ کی مرضی سمجھ کے اسے قبول بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے دور ہو جائے، کسی طریقے سے ختم ہو جائے، یا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ آفت آئی ہے، جو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، ہم اپنی خامیوں پر نظر کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ کیا ان دو میں سے ہم کس راستے پر ہیں؟ ہم ان دونوں طریقوں میں سے کس طریقے پر ہیں؟ ایک ظاہری اسباب ہیں، ایک شرعی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، شرعی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ ظاہری اسباب کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو احتیاطی تدابیر کی قبیل سے ہیں، اور شرعی اسباب کے اندر وہ سارے کے سارے اعمال ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائیں۔ آج 3-4 ماہ گزر چکے ہیں، میں اور آپ جائزہ لیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا، وہ کمزور ہونے لگ گئے۔ جب وبا کا آغاز تھا تو ہم گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہے تھے۔ جب وبا کا آغاز تھا ہم راشن تقسیم کر رہے تھے۔ جب وبا کا آغاز تھا تو ہم توبہ، استغفار اور ان تمام اعمال کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا یا کمزور ہونا چاہیے تھا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ان اعمال میں بہتری آنی چاہیے تھی، یا ہمارے یہ اعمال وہ پہلے سے کمزور ہو جاتے؟ جب وبا آئی تو ہم نے گھروں کے اندر نماز با جماعت کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اب وہ بھی کمزور پڑ گیا، اور 1-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ وبا بالکل ختم ہو جائے گی، اسکول شروع ہو جائیں گے، تو کیا ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں گے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیں؟ یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، ہم اس میں لگ جائیں۔ قرآن کریم میں یہی آیا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب ہماری طرف سے ان پر آفت آ گئی، ہماری طرف سے ان پر مصیبت آ گئی، پریشان آ گئی، تو کیوں نہیں ان لوگوں نے آہوزاری کی، کیوں نہیں اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے؟ ولیکن قست قلوبہم، فرمایا اصل وجہ یہ کہ دلوں پہ میل چڑھ گیا، اصل وجہ یہ ہے کہ دلوں پہ گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے نیکی کی طرف جانے کو جی نہیں چاہتا، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے کچھ ایسے کاموں میں لگا دیا جن میں لگ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں،
آج نماز کا، صدقے کا، استغفار کا، توبہ کا، اللہ کی طرف رجوع کا ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام اس بات کی طرف ہے کہ ٹھنڈا نہ پئیں گرم پئیں، جتنا اہتمام اس بات کی طرف ہے کہ گھر کے اندر یخنی پئیں، سنا مکی سے علاج کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر اسباب کے درجے سے بڑھ کر شاید کہ مسبب الاسباب کے درجے تک پہنچ گئے۔ ہم انہیں اسباب نہیں سمجھ رہے، ہم انہیں مسبب الاسباب سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں اسباب سمجھتے تو اسباب کے ساتھ پھر مسبب الاسباب کا جو رب ہے، جو ذات ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق کسی حد تک بہتر ہوتا۔ لیکن ہم نے سب کچھ چھوڑ کے بس جس نے جو بتایا، اور کل کو اگر WHO یہ کہہ دے کہ گھاس کے کھانے سے اور چارہ کھانے سے کرونا کا علاج ہوتا ہے تو ساری قوم چارہ کھانے لگ جائے گی، چارہ نہیں ملے گا جانوروں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسبب الاسباب کو نہیں دیکھ رہے۔ ہمارا سارا زور اور ہماری ساری قوت اور توانائی وہ صرف اسباب پہ خرچ ہو رہی۔ اور مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ ہے جو لا علاج امراض کو بھی اور لا علاج بیماریوں کو بھی شفا دینے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے، ایک ایسا مرض تھا جس کا علاج نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات کے اندر بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کریں۔ آپ نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، بیمار ہو جائے تو صدقہ کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو، اس لیے کہ یہ صدقہ یہ وباؤں کو بھی ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ جب بیماری آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو پہلے ہم کس طرف دوڑتے ہیں، اور پھر ہم رب کو کہیں درمیان میں یاد ہی نہیں کرتے اگر شفا مل جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے پرہیز بڑا کیا، ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، اس نے تشخیص بڑی اچھی کی ہے، رب کو درمیان میں کہیں یاد ہی نہیں کرتے۔ ہاں، رب کی باری تب آتی ہے کہ جب بات ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا، یہ مشرکین کا رویہ تھا کہ جب وہ پھنس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تو کر دے، تو نہیں کرنا ہے۔ اور جس وقت وہ عام حالات کے اندر ہوتے تو وہ کہتے کہ یہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے اور فلاں بھی کرتا ہے۔ تو آج میں اور آپ اسباب کے اندر اس حد تک لگ گئے ہیں، اس حد تک پھنس گئے ہیں کہ ہمیں مسبب الاسباب کی طرف رجوع کی فرصت ہی نہیں، اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک باندی خریدی تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اسے آپ اپنے گھر سے نکال دیجئے اس لیے کہ یہ جہنمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھر سے نکال دی۔ اب گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ کے اندر ایک کھجور تھی، راستے میں جاتے جاتے اس نے آدھی کھائی تھی کہ آگے سے کوئی سائل آ گیا تو اس نے وہ آدھی کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ جبریل امین دوبارہ آ گئے اور کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے جسے گھر سے نکالا ہے اسے واپس لے آئیں، وہ جنتی ہے۔ تو پوچھا ابھی جہنمی تھی ابھی جنتی بن گئی، وہ کیسے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ اس نے آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے، اللہ نے جہنم والوں کی فہرست سے اس کا نام نکال کر جنت والوں میں ڈال دی۔ اتنا سا صدقہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنا سا صدقہ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا اتقی النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دو۔ اور آپ نے اس سے بھی بڑھ کے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کوئی کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا تو سبحان اللہ کہہ لو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ لو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ لو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر مسکرا کے اپنے بھائی کا سامنا کرنا، اس سے ملاقات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ اور دوسرا کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ استغفار وہ طاقت ہے جو ساری وباؤں کو، ساری مصیبتوں کو، سارے حالات کو ٹال دے۔
فرمایا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ان سے آفتوں کو ٹالتے رہیں گے۔ اجتماعی آفت ہے تو استغفار بھی اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے۔ جب سارے کے سارے استغفار کے اندر لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت اس وبا کو ٹال دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو بڑی تاکید کی، اور آپ کا خود عمل یہ تھا۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کے کلمات کہا کرتے تھے، ہم گنا کرتے تھے۔ تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم استغفار کریں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم صدقہ کریں، توبہ کریں، اور اپنی زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کریں۔ وبا تو اپنے وقت پہ ختم ہو ہی جائے گی، دنیا میں کتنی وبائیں آئیں، اس سے بڑی بڑی لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ وہ چلی گئیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وبا کے جانے کے ساتھ ہمارا جو عمل ہے، رویہ ہے، وہ تبدیل نہ ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا جو مومن نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیاں، اللہ کی طرف سے تنبیہات، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، وبائیں، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہم سب مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس بات کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں، اپنے عمل سے بھی اس بات کا اظہار کریں۔ جنہوں نے خدا کو، جنہوں نے رب کو اپنے مذہب، اپنے معاشرے سے نکال دیا تھا، عیسائیوں نے، اب تو وہ بھی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ہے ہی رب والے، ہمارے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا جاتا ہے کہ ہمارے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا سنا دی جاتی ہے۔ تو جب ہم ہر طرف سے، ہر معاملے کے اعتبار سے اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان آفات کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ سے اور قریب ہونا چاہیے، اور یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے اس کے حق میں لکھ دیا ہے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور مریض شفا یاب ہو رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہے، اور مومن بالخصوص یہ کہے کہ میں نے پرہیز بڑا کیا اس لیے میں بچ گیا، میں نے احتیاط بڑی کی اس لیے میں بچ گیا۔ نہیں، جب موت کا وقت آئے گا تو صحت مند بھی چلا جائے گا، جب اللہ کا امر آئے گا پھر جوان بھی چلا جائے گا، پھر بچہ بھی چلا جائے گا، پھر قوت مدافعت کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اصل کیا ہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ اللہ کے فرما برداروں کے اندر میرا شمار ہو، یہ اصل ہے۔ میری قوت مدافعت مضبوط ہو یا کمزور ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی سوچ کو بھی درست کریں، اپنے عمل کو بھی درست کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔